بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت امت کے سامنے ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی واحد شخصیت ہیں جن کی پوری زندگی صبح و شام، دن رات، سفر حضر، ہر چیز پوری امت کے سامنے ہے۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا فرد نہیں ہوا جس کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم ترین عمل حج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور جب صحابہ رضوان اجمعین کو پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے 25 ذی القعدہ ہفتہ کے روز اپنا سفر مبارک مدینہ منورہ سے شروع کیا، اور ہفتے کی شام کو ذوالحلیفہ پہنچے، رات کو قیام کیا، رات کو تمام ازواج مطہرات سے ملے، اور اگلے دن ظہر کی نماز کے وقت آپ نے حج قران کا احرام باندھا۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ وادی عقیق ہے، یہاں آپ نماز پڑھیں، حج قران اور عمرہ کا احرام باندھیں۔ آپ علیہ السلام نے وہاں سے احرام باندھا اور باہر نکلے، اور پھر آپ نے لبیک اللہم لبیک جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب آپ بیضا پہاڑی پر چڑھے، وہاں پہ اونچی جگہ تھی، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کی۔ صحابہ سے بھی فرمایا کہ آپ اونچی اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک جو ہے اس کو پڑھیں۔ صحابہ نے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر آگے وادی روحا پہنچے، وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی۔ پھر وادی ارج پر جب آپ پہنچے تو وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی جس پہ سارا سامان سفر تھا وہ گم ہو گئی، اور اسی سنا میں صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے کھانا لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے غلام پہ بڑا غصہ آیا، آپ نے ان کو مارا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو احرام کی حالت میں جو ہے وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ غصہ جانے دیں۔ اس اسنا میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ابو قیس رضی اللہ عنہ آپ کے لیے ایک اونٹنی لے کے آئے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بہت شکریہ، ہمیں اللہ رب العزت نے ہماری اونٹنی گویا واپس وہ گم شدہ اونٹنی مل گئی ہے۔ پھر آپ آگے آپ نے وادی اسفان پہنچے، وہاں پہ تھوڑی دیر قیام کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حج کے سارے مسائل بتا دیں، اور یوں سمجھیں کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پہ حج کے مسائل بتائے، سفر کیسے کرنا ہے، مکہ مکرمہ میں کیسے داخل ہونا ہے، سارے ارکان کی تفصیلات بتائے۔ آگے وادی صرف پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماہواری کے دن شروع ہو گئے۔ آپ نے رونا شروع کر دیا کہ میرا تو حج ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو قدرتی بات ہے، یہ تو عورتوں کے لیے ایک قدرتی عمل ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو پھر وادی ازرق پہنچے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے تو اونچی آواز میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ اس وادی کے سارے پتھر بھی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام وادی ذو طویٰ جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے وہاں پہ آپ نے ایک رات قیام کیا۔ اگلے دن آپ نے غسل فرمایا، اور 4 ذی الحج 9ویں دن اتوار کے دن آپ علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور وہاں پہ آپ نے مسجد حرام میں داخل ہو کے 2 نفل نہیں پڑھے، اور سیدھے حجر اسود پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ حجر اسود کا بوسہ دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے آب زمزم پیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حجر اسود کا بوسہ لے کے آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ 7 جو چکر لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ جنہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا وہ احرام کھول دے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے، اور 4 دن وہاں پہ قیام کیا۔ 8 ذی الحج کو صبح جمعرات کے دن آپ چاشت کے وقت مینا میں تشریف لے گئے، وہاں پہ 5 نمازیں آپ نے پڑھی،
اور اسی شب میں سورہ والمرسلات نازل ہوئی۔ اگلے دن صبح عرفات کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا، اور زوال کے وقت آپ اپنی اونٹنی جو قصوہ تھی اس پہ آپ بیٹھے، اور پھر وہاں پہ بڑا طویل خطبہ دیا جسے ہم حجۃ الوداع کا خطبہ بھی کہتے ہیں، اور آپ نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری حج جو مجھے اس کے بعد تم نہ دیکھ سکو۔ پھر ظہر اور عصر، ظہر کے وقت میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی، اور مغرب تک آپ اپنی اونٹنی پر دعا پر بیٹھے رہے اور دعا پڑھتے رہے۔ فضل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پیش کیا، آپ نے اس کو نوش فرمایا، یعنی آپ کا روزہ نہیں تھا اس دن۔ تو اس وقت ایک صحابی پتہ چلا کہ اونٹ سے گرے ہیں اور ان کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کے دوران فوت ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ احرام کی حالت میں اٹھے گا، اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو ہے وہ مسائل بتائے۔ ایک جماعت وہاں آپ کے پاس حاضر ہوئی جو براہ راست عرفات میں تشریف لے آئے تھے نجد سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارا حج ہو گیا؟ آپ فرمایا کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے، جو بندہ 10 ذی الحج کی صبح سے پہلے یہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن بہت طویل دعا کی، 5 گھنٹے تقریباً امت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں، صرف ظالم کے بارے میں دعا قبول نہ ہوئی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے جو بلکہ یہ جو دن ہے یہاں پہ صورت الیوم آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے نماز مغرب سے قبل روانگی فرمائی عرفات سے، راستہ میں آپ کو تقاضا کی حاجت دی، آپ اترے، تقاضا فرمایا اور پھر وضو فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ جب بھی یہاں سے گزرتے اور وہاں پہ نیچے اونٹ سے اترتے وضو فرماتے اور اتباع سنت کا حق ادا کرتے۔ پھر آپ عشاء کے وقت وہاں پہ پہنچے مزدلفہ، اور وہاں پہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں دوبارہ وضو کر کے آپ نے ادا فرمائی۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں بھی میری دعا قبول فرما لی۔ میں نے عرض کی تھی کہ یا اللہ تو ظالم کو اپنی طرف سے، مظلوموں کو اپنی طرف سے ادا کر کے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یعنی امت کا فکر اور تڑپ اس لیول کی تھی، وہاں پہ بھی سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کر وہاں پہ قیام فرمایا، اور صحابہ نے آپ کے لیے کنکریاں اکٹھی کی، اور آپ نے عورتوں اور بچوں کو شام کو مزدلفہ سے مینا بھیج دیا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ صبح صادق کے فوراً بعد نماز ادا کر کے آپ نے وہاں مینا کی طرف سفر شروع کیا، اور وہاں پہ رستے میں آپ سے مختلف مسائل لوگ پوچھتے رہتے تھے۔ ایک لڑکی نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ میں ان کے لیے حج بدل کر سکتی ہوں؟ فرمایا آپ نے کہ اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہو تو کیا آپ وہ ادا نہیں کریں گی؟ حضرت فضل بن عباس لڑکی کو دیکھنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آج کے دن جس نے اپنے آنکھوں کی کانوں کی حفاظت کی تو اس کا حج گویا مقبول ہو گیا، اس کا گناہوں سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو یہ بھی بڑا اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جمرہ عقبہ پر تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ نے 7 کنکریاں ماری، اور وہ لبیک کا جو عمل آپ نے احرام باندھ کے شروع کیا تھا، لبیک اللہم لبیک، وہ بند فرما دیا۔ پھر آپ واپس تشریف لائے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کی قربانی کی۔ بعض اونٹ ایسے تھے جو خود اپنی گردن آپ کے سامنے لا کے رکھتے تھے اور آپ ان پہ چھری پھیرتے تھے۔ باقی 37 اونٹوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور پھر ان کے ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لے کے اس کا شوربہ بنایا گیا، اور آپ نے وہ نوش فرمایا، اس لیے کہ تاکہ سارے اونٹوں کی جو ہے قربانی قبول ہو جائے، اور ان کو یہ سعادت نصیب ہو کہ ہمارے نبی نے ہم سے کچھ نہ کچھ تناول فرمایا ہے۔ اور آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روز ظہر کے وقت آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے،
وہاں پہ طواف زیارت کیا اور پھر واپس تشریف لے آئے یہاں پہ مینا میں 3 دن یہاں پہ قیام کیا اور جمرات پہ جا کے رمی کرتے رہے، اور پھر آپ نے 13 ذی الحج کو آخری رمی فرمائی اور مقام خیف جسے محصل بھی کہتے ہیں وہاں پہ آپ نے خیمہ لگایا، اور پھر یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کفار مکہ نے بیٹھ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاہدہ کیا تھا اور بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ جو معاہدہ وہاں پہ بیت اللہ کے اندر اٹکا دیا تھا اور شب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گا۔ آج اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ فتح عطا فرمائی، یہاں پہ آپ نے 4 نمازیں پڑھی، اور پھر یہیں پہ سورہ نصر جو ہے نازل ہوئی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے روانگی کی خبر دی گئی، اور پھر اسی یہاں پہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا مقام تنعیم پہ، جہاں پہ آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، جہاں سے عمرے کے لیے لوگ وہاں پہ احرام باندھتے ہیں، وہاں پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے عمرہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ 14 ذی الحج کو صبح مدینہ منورہ کی طرف آپ کی روانگی ہوئی طواف وداع کے بعد، اور 18 ذی الحج کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام غدیر پہ پہنچے۔ وہاں پہ آپ نے ایک طویل خطبہ جو ہے وہ دیا، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مناقب بھی بہت زیادہ بیان فرمائے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بارے میں 2 جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گی، ایک جو محبت کے دعوے میں بہت زیادہ افراد کریں گی، اور ایک وہ جماعت جو عداوت میں افراد کریں گی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ تشریف لے آئے، آئبون تائبون عابدون الی ربنا حامدون۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حج تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنایا، اگلی دفعہ خود تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو امیر الحج بنا کے بھیجا، اور باقی 10 سال خود ہر سال امیر الحج بن کر سفر کرتے رہے حج کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے سال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو امیر الحج بنایا، اور باقی 25 ہجری سے لے کے 34 ہجری تک ہر سال باقاعدگی سے خود حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ جو نے بھی بہت سارے حج کیے، اللہ رب العزت نے ان حضرات کو یہ حج کا شوق ادا کیا ہوا تھا، اور بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے حج پیدل حج کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، صحابہ ہیں، ان کی اتباع نصیب فرمائے، اور یہ جو حج کے حوالے سے عمل ہے، ہم کوشش کریں جو خاص طور پہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے حضرات جنہوں نے 8 ذی الحج کو روانہ ہونا ہے، وہ اس کو کلپ کو سنیں اور بھی اپنے حجاج کرام کو سنوائیں۔ باقی بھی ہر مسلمان کو اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں پوری انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اللہ پاک میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔